بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ لائبریری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئی برس کی محنتوں کا بھی نتیجہ ہے، اور اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل ہے۔ اور لائبریری میں اس وقت ایسی نادر اور نایاب کتابیں ہیں جن کا پورے ہمارے ملک میں دوسرا نسخہ نہیں ملے گا، اور 450 کے قریب تو ایسے مخطوطات ہیں جو مختلف اسلامی ممالک سے ہم نے جمع کیے ہیں، مصر، سعودی عرب، دبئی، شام، کویت سے منگائے ہیں، اور عراق، پھر مکتبۃ الظاہریہ، اسدیہ، تیونس، الجزائر، ان تمام ممالک میں بہت نایاب تاریخ اور حدیث اور تفسیر کے نسخے ہیں، اور ان میں سے اکثر ممالک کا سفر کر کے خود وہاں سے جا کر اس نسخے کی نقل حاصل کی اور یہاں لے کے آئے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہ کے رکن رکین تھے، اور وہ دوسری صدی کے بزرگ ہیں، اور 135 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور بعض روایات میں 130 ہجری کے، بہرحال بعد کی شخصیت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصل اب جا کر چھپی، 1200 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے، اور کم سے کم بھی 400 سال سے پریس، یا کم سے کم 200 سال سے تو مسلمانوں کے پاس ہے ہی۔ ہمارے آباء و اجداد کی جتنی تاریخ ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، ان کے مخطوطات اب تک اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے بچے محنت کریں، اس زبان کو سیکھیں، علم کو سیکھیں، اور اس کے بعد ان کتابوں کو ایڈٹ کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، ہمارے ہاں ہفتوں یہ بحث جاری رہی کہ کریڈٹ کارڈ اور ٹریولر چیک کی کیا حیثیت، اور ٹریولر چیک کی حیثیت جناب والا بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی نے پیسے دیے اور جا کر لندن میں وہ پیسے بینک میں جا کر لے لیے۔ اتنے ہفتوں کی بحث اس لیے رہی کہ اس پہ سود ہے نہیں ہے، کیا چیز ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اب جب چھپ کے سامنے آئی تو اس میں امام نے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں 1 کلو سونا یہاں کوفہ میں کسی کو دے دیتا ہوں اور مجھے پرچی لکھ دیتا ہے، اور وہی کلو سونا لے جا کر میں بصرہ میں کسی دکاندار کو پرچی دکھا کے حوالہ دے کے وصول کر لیتا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ربا ہے، سود ہے، جائز ہے ناجائز؟ تو انہوں نے فرمایا یہ جائز۔ یہ ایک جزیہ اگر ہمارے سامنے ہوتا تو ہمارے علماء اس پر بیٹھ کے بحث نہ کرتے، وہ کہتے یار کتاب الاصل میں لکھا ہے، امام رحمۃ اللہ سے جائز فرمایا ہے، اور اسی طرح عقلاً بھی یہ درست معلوم ہوتا ہے، لہٰذا فتویٰ اس پہ دے دیتے۔ تو اس لیے اب بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کتابیں پورے عالم اسلام میں موجود ہیں جو منتظر ہیں کہ مسلمان بچے کام کریں، محنت کریں، اٹھیں اور پڑھیں، اور وہ کتابیں دنیا کے سامنے آئیں تاکہ ہم قانون بتا سکیں کہ اسلام اپنے قوانین میں کتنی لچک رکھتا ہے، اور موجودہ معاشرہ اس کے مطابق کیسے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اسلامی قانون کسی بھی دور کے مسائل حل نہیں کر سکتا تو ختم نبوت باطل قرار پاتی۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے آخری دین اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ نازل کیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کا دین آخری دین ہے لایا ہوا۔ اگر اس دین میں قیامت تک کے مسائل حل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو 2 باتوں میں سے ایک لازم آئے گا، یا تو پھر لوگ اللہ سے شکایت کریں کہ اللہ آپ نے میں کوئی راہ نہیں دکھائی، اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ معاذ اللہ مجرم ٹھہرائیں کہ خدا اب جہنم میں نہ پھینک، تو نہیں راہ نہیں دکھائی، یا وہ لازم آتا ہے، اور یا پھر ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ جب ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے دین میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ اب اس حل کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ تلاش کرنا ہے، سامنے لانا ہے، اور اس کی موجودہ معاشرے سے تطبیق بھی دینی ہے کہ کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ وہ فکر اور سوچ جس کی وجہ سے ہمارے الحمدللہ محققین کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے ہزار سال پرانے نسخے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔
حنفی فقہ کی کتنی کتابیں ہیں جن کا نام تک لوگوں کو اب نہیں پتہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بچے آئیں، ریسرچ ورک کریں، اور سال 2 سال 4 سال میں اسلامی فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا، قانون کا، تاریخ کا بہت بڑا ذخیرہ لوگوں کے سامنے آئے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جان سکیں کہ ہم کوئی مردہ قوم نہیں ہیں، ہمارا ماضی اتنا اچھا ہے الحمدللہ، اور ہمیں اس کے مستقبل کو اچھا بنانا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک کاوش ہے، بہت سے دوستوں نے مل کے کیا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی قبول فرمائے، اور خدا آپ کو، ہمیں سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم امت کے لیے کچھ نہ کچھ دے کے جائیں، کچھ نہ کچھ اپنے حصہ ڈال کے جائیں۔ جی یہ پروجیکٹ تو یہ پروجیکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی 35-36 سال کی محنت ہے جی، بلکہ اگر یہ کہیں کہ 40 سال کی محنت ہے تو بھی کوئی اس میں یعنی مبالغہ نہیں ہے۔ تو ایک ایک کتاب، ایک ایک نسخہ جمع کرتے کرتے اس تک پہنچے ہیں۔ اب کتابیں باقاعدہ پہلی مرتبہ ہم ساری کمپیوٹرائز کر رہے ہیں۔ اب کمپیوٹر سے جب نکلیں گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اس ایک ہال میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہال میں اس وقت 15,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور ایسے مزید 5 ہال ہمارے پاس ہیں جہاں پہ لائبریری، اور پھر اس کے درمیان جو الماریاں وغیرہ لگیں گی وہ الگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پہ 3.5 لاکھ کتابوں کی گنجائش موجود ہے، سپیس موجود ہے۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی کتابیں اگر یہاں ڈونیٹ کرتی رہیں، بھیجتی رہیں، تو 3.5 لاکھ کتابیں تو یہاں الحمدللہ آسانی سے جما سکتی ہیں۔ ہم نہ بھی ہوں اور اگلی نسل کام کرے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس سپیس ہے اور وہ اپنا فرض جو ہے اسے پورا کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، لغت، یونان کا فلسفہ، ہمارا فلسفہ، ویسٹ کا فلسفہ، اردو ادب، شاعری اور کمپیوٹر، ہر طرح کی کتابیں آپ کو یہاں میسر ہیں۔ ہر طرح کی چیزیں ایسی ہیں، اور ایسی الحمدللہ اچھے شعبے ہیں کہ کوئی بچہ آ جائے اور PhD کر کے یہاں سے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف قرآنیات کا یہ سیکشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، صرف اس قرآنیات میں 4000 سے زیادہ تفاسیر اور ترجمے موجود ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو نظر آ رہی ہیں، 7000 سے زیادہ کتابیں جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اور ان کی خوشیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان کی سیرت طیبہ پہ اس وقت 1500 سے زیادہ سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اور بڑا آسان ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ یہاں آئیں، تحقیق کریں، لنگر جاری ہے الحمدللہ، اس میں کھانا کھائیں، لائبریری میں پڑھیں، اور ایک بلڈنگ ہے اس میں جا کے سو جائیں، اور مسجد میں نماز پڑھیں۔ لینی ایک نہ دینی دو، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ بچوں کو کوئی فکر ہے۔ ہمارے الحمدللہ کراچی یونیورسٹی کے طلباء بھی آئے، اور اسلامک یونیورسٹی کے طلباء تو آتے رہتے ہیں فیصل ماسک سے، اسی طرح اور بھی اسکالرز آتے رہتے ہیں، یہاں آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں مسجد میں۔ کبھی گپ شپ ہو گئی بیٹھ کے، وغیرہ وہ بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ، بس لکھا ہوا ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے، رجسٹر میں نام اور شناختی کارڈ وغیرہ کا اندراج ہو جاتا ہے۔ باقی الحمدللہ سب فری ہے، ٹوٹلی فری ہے۔ حتیٰ کہ جو کپڑے دھونے ہیں اس کے لیے یہاں پر دھوبی بھی فری ہے، وہ روزانہ آتا ہے، جس نے کپڑے دھلوانے ہیں اسے دے دیتا ہے، 2-3 دن بعد وہ اپنی تاریخ کے مطابق دے جاتا ہے۔ کوئی ایک پائی کا خرچ نہیں ہے۔ کمی ہے تو صرف ہمارے اس طبقے کی جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریسرچ اسکالرز یہاں آئیں، اور اگر کوئی آدمی یہاں آ کے ہمیں کہتا ہے کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس 2 سال 4 سال کام کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ کم سے کم بھی تقریباً 15,000 سے اس کی تنخواہ شروع ہوتی ہے، پھر جتنا اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا ہر سال ہم سے بڑھاتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کوئی 10 کے قریب اسکالرز اس وقت کام بھی کر رہے ہیں، تو 15,000 سے زیادہ بھی تنخواہ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ قانون، فقہ، حدیث، تاریخ، اردو ادب وغیرہ وغیرہ، شاعری، عربی ادب، پرشین کا ادب، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ جس طرح مغرب نے اپنے علوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشرق کے علوم کو زندہ رکھیں، ہم مشرق کے علوم کو منتقل کریں، ہم دنیا پہ یہ ثابت کریں کہ مغرب نے دنیا کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، تو مادی طور پہ، روحانی اور اخلاقی طور پر ہم نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، اور پھر ہم مادیت میں بھی رہے ہیں، اس میں بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن